اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال محمد بن علی التقی علیہ السلام لا تکن ولی اللہ فی العلانیہ وعدوا لہ فی السر. امام محمد تقی علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنی گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے. یہ ایام آپ کی شہادت کے ایام ہیں. آج کی تاریخ انتہائی غم انگیز تاریخ ہے شیعیان اہل بیت علیہم السلام کے لیے کہ آپ کا نواں امام آج کے دن شہید کیا گیا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہم حتیٰ اپنے بچوں کو ائمہ معصومین علیہم السلام کے ناموں سے بھی آگاہ نہیں کر پا رہے ہیں. چند گھرانے ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12 اور معصوم 14 گنائے جاتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین کے نام بچوں کو یاد کرانا یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی کم از کم ایک حدیث بچوں کو تعلیم کرنا کہ جسے وہ اپنی زندگی میں گویا اس کے اوپر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی اس کے ذریعے سنوار سکیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام سے اپنی نئی نسل کو آشنا کریں اور اپنی نئی نسل سے یہ کہیں کہ وہ ان ائمہ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں بھی مطالعہ کریں. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ پنجتن پاک علیہم السلام کے نام لوگوں کو یاد ہیں، لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں کچھ معلوم ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہر امام نے اپنے عہد میں ایسے حالات اور ایسے آثار پیدا کیے اور ایسے حالات میں زندگی بسر کی کہ اگر ہم ان حالات کو مد نظر رکھیں تو کسی بھی زمانے میں، سخت سے سخت زمانے میں بھی ہم مناسب زندگی بسر کر سکتے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ بنی عباس کے عروج کا زمانہ ہے اور بنی عباس کے ظلم کا زمانہ بھی ہے. انتہائی وہ مظالم کے جو عروج کے اوپر تھے، یعنی ائمہ کشی، اماموں کو قتل کرنے کے مظالم جو بنی عباس نے جاری رکھے تھے. مامون کے عہد تک آتے آتے دنیا والوں نے دیکھا کہ آپ کے 8ویں امام بھی مامون کے ہاتھوں درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ مامون ہی کے زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی سختی کے دور سے گزرنا پڑا. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک مختصر تاریخ امام محمد تقی علیہ السلام کی عرض کیے دیتا ہوں. آپ کی ولادت، آپ محمد تقی علیہ السلام، آپ کا نام محمد ہے، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام میں 4 علی ہوئے ہیں اور 4 محمد ہوئے ہیں.
یہ تیسرے محمد ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اور امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، اور امام زمانہ آپ کا اسم گرامی بھی محمد ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ تیسرے محمد ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کی شخصیت ہی بہت والا شخصیت ہے اور بہت قیمتی شخصیت ہے۔ آپ نے 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت پائی۔ آپ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ آپ کے والد گرامی، جیسے کہ دنیا جانتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے واحد فرزند ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، اور جتنے بھی سادات رضوی ہیں وہ در حقیقت تقوی ہیں، یعنی آپ ہی کی نسل سے، اور جناب موسیٰ مبرقہ جو قم دفن ہیں انہی کی نسل سے تمام رضوی سادات ہیں۔ آپ کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، اور بعد کے ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا، لہٰذا آپ کی نسل سے جتنے بھی سادات وجود میں آئے ہیں وہ سب رضوی کہلاتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ گرامی بہت ہی پاکیزہ تھیں، اگرچہ نوبہ کی رہنے والی ایک کنیز تھیں، اتنی پاکیزہ تھیں اور اتنی باعظمت تھیں۔ پہلے بتا دوں کہ ان کا نام سبیکہ نوبیہ تھا، اور ایک نام خیزران بھی بتایا جاتا ہے، جبکہ اس نام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سبیکہ یہ نام جو ہے یہ بہت ہی معتبر کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ازواج، ان کی بیویوں اور ان کی ماؤں کے نام بھی ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے نام یادگار کے طور کے اوپر رکھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ سبیکہ ہیں، بہت پیارا نام ہے، کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہو تو امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیکہ نوبیہ کا نام رکھا جائے۔ نوبہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اتنی باعظمت خاتون ہیں یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے والے جانشینوں کے سلسلے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ میرا باپ قربان ہو نوبہ کی رہنے والی اس کنیز کے فرزند پر، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی والدہ کی شخصیت کو بھی اجاگر کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا باپ قربان ہو نوبہ کی رہنے والی اس کنیز کے فرزند کے اوپر کہ وہ کنیز پاکیزہ ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام سبیکہ تھا۔ آپ پاک و پاکیزہ تھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یزید ابن سلیط کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ذریعے
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اس جانشین کو یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو سلام کہلایا۔ دو شخصیتیں اصحاب میں گزری ہیں، ایک صحابی پیغمبر ہیں کہ جن کا نام ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام کو پیغمبر نے سلام کہلایا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یزید ابن سلیط کے ذریعے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی یزید ابن سلیط کے ذریعے امام محمد تقی علیہ السلام کو سلام کہلایا ہے۔ یہ بعظمت چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 195 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے 10 رجب المرجب، اور آج کے دن آپ کی شہادت ہے صرف 220 ہجری میں، یعنی آپ کی کل عمر مبارک، آپ کا کل سن جو ہے شہادت کے وقت 25 سال ہوا ہے۔ 25 سال کی زندگی میں آپ نے امامت کا بوجھ بھی اٹھایا، لوگوں کی ہدایت بھی کی، دشمنان اسلام سے مناظرے بھی کیے، اپنی عالمیت کو پہچنوایا بھی، اور اپنی عظمت کا لوہا بھی منوایا، اور علم امامت کو دلیل کے طور سے اس بات کیا اور ثابت کیا۔ یہ صرف 25 سال کے عرصے میں یہ سارے کارنامے کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اور دوسرے کارنامے کیے ہیں وہ یہ کہ امامت سے امت کے رابطے کو مستحکم فرمایا۔ امام اور امت دونوں کے درمیان رابطہ بے انتہا لازمی اور ضروری ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے چونکہ یہ حضرات قید و بند کی زندگی بسر کرتے آئے ہیں اور خانہ قید رہے ہیں، ان کے اوپر نگاہیں رہی ہیں اور نظریں رہی ہیں، لہذا انہوں نے اپنے شیعوں سے کم ملاقاتیں کی ہیں، اور اپنے خاص اصحاب کے ذریعے اپنے شیعوں سے رابطہ برقرار کیا ہے، اور ان کی علمی، دینی، فکری مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ تھا کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اس قدر منظم ہو گیا تھا کہ اسی نظام کی بنیاد کے اوپر مرجعیت کا نظام قائم ہوا، اور پوری دنیا میں ایک مرجع اور ایک عالم پوری دنیا میں اپنے وکلاء کے ذریعے نظام کو قائم رکھتا ہے اور برقرار رکھتا ہے۔ اس کی تعلیم امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے نظر بندی کے دوران اس کی تعلیم عنایت فرمائی، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ پوری امت اسلامیہ کو، پوری امت تشیع کو قید و بند میں رہنے کے باوجود کنٹرول کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی علمی تشنگی کو سیراب کرنا، یہ انہی ائمہ بزرگوار کا کارنامہ تھا۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب المرجب سن 195 ہجری میں ہوئی، اور آپ جب 6-7 برس کے تھے تو اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ، آپ جب 6-7 برس کے تھے تو آپ کو مدینے سے بلوایا گیا۔ جب آپ 6-7 برس کے تھے تو آپ کو مدینے سے بلوایا گیا، آپ مدینے سے بغداد آئے۔ اس کم سنی میں بغداد کا سفر، اور اس بغداد کے سفر میں ایک ایسا معجزہ بھی لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک کھجور کے سوکھے درخت کے جڑ میں
وضو فرمایا تھا، اور آپ کے اس اعجاز کی بنیاد کے اوپر اسی پانی کے ذریعے وہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت تر و تازہ ہو گیا اور اس کے اندر پھل آئے، اور اس طرح سے پھل آئے کہ اس کے اندر بیج نہیں ہوتے تھے۔ شیخ مفید کا زمانہ جو ہے وہ 4 صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 2 صدی ہجری کے آغاز میں امام محمد تقی علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت میں وضو فرمایا تھا اور وہ پھلدار ہو گیا تھا، 4 صدی ہجری تک اور 5ویں صدی ہجری تک شیخ مفید جیسی شخصیت نے بھی اس درخت کے کھجور کھائے ہیں اور اس سے استفادہ کیا ہے۔ یہ سرسری چیز تھی۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ بہت ہی کم سن تھے، 7 برس کے تھے، اور اس موقع کے اوپر مامون اپنی شاہی سواری کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گزر رہا تھا، شکار کے لیے جا رہا تھا، اور ایسے موقع کے اوپر جتنے بھی لڑکے اس وقت کھیل کود رہے تھے، آپ ایک کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، آپ لڑکوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، لڑکے کھیل کود رہے تھے، آپ اسی کمسنی میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، غالباً ذکر الہی میں مشغول تھے۔ سارے لڑکے جو ہے بادشاہ کے خوف سے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن آپ نہیں ہٹے۔ اس نے اپنی سواری روکی، اور روکنے کے بعد پوچھا کہ سارے کے سارے لڑکے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ راستہ تنگ نہیں تھا، اور تو میرے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا، لہذا مجھے کس بات کا خوف تھا۔ یہ جواب سن کر کے چونک گیا بادشاہ۔ اس نے پوچھا کہ تم کس کے فرزند ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی رضا کا فرزند ہوں۔ یہ عجیب و غریب جواب سن کر کے وہ ٹھٹک گیا، کہا اچھا، اتنے سے کم سنی میں آپ کی ہیبت کا یہ عالم ہے، آپ کے رعب کا یہ عالم ہے، آپ کے دبدبے کا یہ عالم ہے کہ جہاں سارے لڑکے بھاگ رہے ہیں آپ نے کسی طرح کے خوف کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا، سوچنے کے بعد شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب شکار سے واپس ہوا تو اس نے اپنی مٹھی میں ایک چیز بند کر کے وہ چھپا کر کے لے کر کے آیا تھا، اور پوچھا کہ بتائیے آپ کی میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام اس 7 سال کے سن میں مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے ایک تفصیلی جواب دیا، کہا دنیا کے بادشاہ پروردگار عالم نے زمین پانی کے ذریعے پیدا کی، اور زمین بچھائی، اور پانی کو بخارات میں تبدیل کیا سورج کے ذریعے، اور انہی بخارات میں اور انہی بھاپ کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آسمانوں کی طرف اڑی، اور یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آسمانوں کے اوپر اسی بھاپ میں اسی پانی میں موجود تھیں، اور بادشاہ شکار کے اوپر جاتا ہے اور وہاں اپنے شکاری باز کو چھوڑتا ہے، اور باز وہ مچھلیاں مچھلی اپنی چونچ میں دبا کر کے لاتا ہے اور بادشاہ کے حوالے کرتا ہے، اور بادشاہ اسے اپنی مٹھی میں دبا کر خاندان عصمت و طہارت کے علم کا امتحان لیتا ہے۔ بادشاہ ششدر رہ گیا 7 سال کی کمسنی میں۔ نہ صرف یہ نہیں کہا امام محمد تقی علیہ السلام نے کہ اس تیری مٹھی میں مچھلی ہے، نہیں، بلکہ وہ تمام اسباب و علل بیان کیے کہ کس طرح سے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر کے تمازت آفتاب کے ذریعے اوپر جاتا ہے، اور یہ بھاپ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے بلندی کے اوپر جا کر کے،
اور یہ مچھلیاں اسی پانی میں تیرتی ہیں، اور اس کے بعد بادشاہ کے بعض شکاری اس مچھلی کو اپنے منہ میں دبا کر لاتے ہیں، اور بادشاہ اسے مٹھی میں چھپا کے خاندان عصمت و طہارت کے اہل علم افراد کا امتحان لیتا ہے۔ یہ 7 سال کی کم سنی ہے۔ یہاں رک کر کے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں امامت کا مسئلہ پوری امت اسلامیہ میں اختلافی شکل اختیار کر گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر غرض و مرض ہے، جس کی وجہ سے امامت کے اس سلسلے کو اختلافی قرار دے دیا گیا، جبکہ امامت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو براہ راست الہی جانشینی کا مسئلہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی جانشینی کا۔ اور جب پیغمبر کی الہی جانشینی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، آپ کا علم الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی پروردگار ہوتی ہے۔ پیغمبر کا علم الہی ہے، اور پیغمبر کے جتنے بھی جانشین ہیں ان سب کا علم الہی ہے۔ اس کے لیے سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے کہ جب تک کوئی بہت زیادہ سن والا ہوگا جبھی اسے وہ علم عطا کیا جائے گا، نہیں، بلکہ جانشین رسالت کا علم اس کے ساتھ ہی دنیا کے اندر آتا ہے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی ولادت کے ساتھ علم امامت لے کر کے آتے ہیں، اور یہ علم امامت امام محمد تقی علیہ السلام کے ہاں واضح طور سے جلوہ گر نظر آتا ہے۔ حتیٰ شیعوں کے درمیان بھی اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس کمسنی میں امام محمد تقی علیہ السلام کیسے قیادت اور کیسے امامت کو اپنے دوش کے اوپر اٹھائیں گے۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نے اسی کمسنی کے اندر نہ صرف علم امامت کو ظاہر کیا، بلکہ اپنے دوش کے اوپر بار امامت کو اٹھایا، اور قیادت و رہبری کو اپنے دوش کے اوپر اٹھایا، اور پوری امت مسلمہ کی قیادت و رہبری فرمائی۔ جس طرح امام رضا علیہ السلام، جس طرح امام محمد کاظم علیہ السلام، جس طرح سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی امت کی قیادت فرمائی۔ اور یہ چیز جو ہے اس وقت اور واضح ہوئی کہ جب آپ کے مقابلے کے اوپر بنی عباس مامون جو ہے، وہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، تو مامون نے چند برس کے بعد ہی کمسنی ہی کے عالم میں آپ کا عقد اپنی بیٹی سے کیا، تاکہ آپ کے اوپر نظر رکھی جا سکے اور آپ کو دربار میں محدود کر دیا جائے۔ یہ اس کی اپنی سازش تھی۔ لیکن بنی عباس نے بہت شور مچایا کہ ایک مرتبہ تم نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد اپنا بنا دیا تھا، اب ان کے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی، یہ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر ہے ان کی ظاہر بھی نگاہیں تھیں، اور مامون ان کے اوپر اپنی نظر جما کے رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی۔ لیکن مامون نے ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ معمولی شخصیت ہے، نہیں، بلکہ یہ بہت با علم با فراست شخصیت ہے۔ یحییٰ ابن اقسم جو بغداد کا قاضی القضات تھا، درباری قاضی القضات تھا، اسے بلایا اور آپ سے علمی مقابلہ کرایا۔ وہ جب آیا تو اس نے یہ کہا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے ہمیں بلایا گیا ہے ہماری توہین کرنے کے لیے۔ مامون نے کہا نہیں، اس سے تم سوال کرو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ کوئی اگر حالت احرام میں
شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے اس سوال کی اتنی شقیں نکالی کہ یحییٰ ابن اقسم جو اپنے علم پر مغرور تھا وہ چکرا کے رہ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ شکار کس طرح کیا؟ اس نے پہلی بار شکار کیا تھا یا کئی بار شکار کر چکا تھا؟ وہ احرام حج میں تھا یا احرام عمرہ میں تھا؟ اس نے دن میں شکار کیا تھا یا رات میں شکار کیا تھا؟ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ اس طرح کی اتنی شقیں نکال دیں کہ وہ چکرا کر کے رہ گیا۔ مامون نے فرمایا کہ آپ ہی اس کا جواب دیے۔ آپ نے ایک ایک کر کے سارے جوابات دیے، اور اس کے بعد امام نے ایک سوال کیا کہ بتا کہ کوئی عورت، یہ کم سنی ہے امام کی، لیکن مسئلہ امامت کو علم کے ساتھ جو مستحکم کیا ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے مستحکم کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی عورت صبح کے وقت حرام تھی کسی کے اوپر، ظہر کے قریب حلال ہو گئی، عصر کے وقت حرام ہوئی، مغرب کے وقت حلال ہو گئی، عشاء کے وقت حرام ہوئی، نصف شب حلال ہو گئی، صبح سے پہلے حرام ہوئی، صبح کے بعد جو ہے وہ حلال ہو گئی، آخر کیسے ہے؟ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جواب کیا دے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک عورت جو ہے وہ اتنی مرتبہ حرام ہوتی ہے اور اتنی مرتبہ حلال ہو سکتی ہے۔ امام نے اس کو علمی جھٹکا دیا تاکہ اسے یہ سمجھ میں آئے کہ جو فرزندان رسالت ہوتے ہیں، وہ جانشینان رسالت ہوتے ہیں، ان کے علم کی عظمت اور اس کا کمال کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کی کنیز تھی، حرام ہو گئی، جب اس آدمی نے خرید لیا تو حلال ہو گئی، اس کے بعد ظہر کے قریب اس نے اسے آزاد کر دیا، حرام ہو گئی، پھر اس سے عصر کے بعد اس نے عقد کر لیا، حلال ہو گئی، پھر مغرب کے وقت اس نے زہار کر لیا، حرام ہو گئی، عشاء کے بعد اس نے صدقہ دے دیا، حلال ہو گئی۔ یہ سلسلہ اس طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پورا دربار اش کر گیا۔ یہ چیزیں جو ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ خانہ کعبہ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے ارد گرد مجمع لگا ہوا ہے، اور اس نے ایک نشست میں 2000 سے زیادہ سوالوں کے جوابات دیے، ایک نشست میں۔ آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو مامون نے آپ کو ورغلانے کے لیے 200 کنیزوں کا رقص آپ کے سامنے کرایا تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو اس ماحول سے بالکل ہی دور رکھ کر ایسا روب طاری کیا کہ ساری کنیزیں جو ہیں وہ دور ہو گئیں۔ جو بجانے والا تھا، جو گانے والا تھا، اسے ایسی نگاہ سے دیکھا اور اس سے یہ کہا تجھے شرم نہیں آتی خدا سے؟ صرف ایک گھڑکی کے ذریعے امام نے اسے اس قابل بنا دیا کہ اس کے بعد پھر وہ گانے اور بجانے کے لائق ہی نہیں رہا۔ اور یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے حکومت وقت نے، معتصم نے آپ کو زہر دلوایا۔ اور کیسے زہر دلوایا؟ ایسے زہر دلوایا کہ امام کی بیوی کو، ام الفضل کو زہر دیا، اور آپ زہر کے اثر سے بستر کے اوپر تڑپتے رہے، اور کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ آپ پیاس پیاس کرتے جا رہے تھے کہ میرا کلیجہ پھکا جا رہا ہے، کوئی مجھے پانی پلا دے، لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی پانی لا کر کے دینے والا بھی تھا تو ام الفضل اسے منع کر دیتی تھی۔ آپ اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ اس دنیا سے پیاسے گئے، لیکن جسم تو زخموں سے چور نہیں تھا۔ آپ کے جد بزرگوار زخموں سے چور، آپ کے جد بزرگوار پیاسے بھی تھے اور زخموں سے چور بھی تھے، اور آپ کا لاشا پامال بھی کیا گیا۔
والسلام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.